کبھی سوچا ہے کہ جب حضرت آدم کو جنت میں سب کچھ دیا گیا، ہر نعمت، ہر آسائش، ہر سکون موجود تھا، پھر بھی ان کے دل میں ایک خلا کیوں تھا؟ ایک تنہائی کیوں تھی؟ آخر اللہ نے اماں حوا کو کیوں پیدا کیا؟ یہ صرف ایک عورت کی تخلیق نہیں تھی، بلکہ محبت، رحمت اور انسانیت کے سفر کی شروعات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن میں فرمایا، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ جب آدم پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں جنت میں بسایا، سب کچھ عطا کیا، پھل، سبزہ، نہریں، فرشتے، سکون، مگر پھر بھی دل میں کچھ کمی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت آدم جنت میں اکیلے پھر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، نر و مادہ، مگر میں اکیلا ہوں۔ یہ احساس تنہائی انسان کی فطرت کا پہلا درس تھا۔ انسان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس ایک محبت بھرا ساتھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی عورت مرد سے جدا نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد و عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر نامکمل ہیں۔ جب حضرت آدم نے آنکھ کھولی اور اپنے سامنے حوا کو دیکھا تو ان کے دل میں سکون اتر گیا۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم، یہ کون ہے؟ آدم نے کہا، یہ حوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، کیوں پیدا کی گئی؟ آدم نے فرمایا، تاکہ میں اس سے سکون پاؤں۔ قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ یہ سکون صرف جسمانی نہیں تھا، یہ روحانی، قلبی اور جذباتی سکون تھا۔ یہ محبت کی بنیاد تھی، یہ ازدواجی رشتہ کی اصل تھی۔ حضرت آدم اور اماں حوا کی ملاقات صرف دو انسانوں کی نہیں تھی، یہ زندگی کے سفر کا آغاز تھا۔ انسان کو اللہ نے فطرتاً محبت والا، مخلص اور تعلقات چاہنے والا بنایا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تعلق شہوت نہیں بلکہ عبادت ہے، یہ جذبہ نفس کا نہیں بلکہ نسل انسانی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم اور حوا سے ہی پوری انسانیت کی شاخیں پھیلی۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح اور ازدواجی تعلق صرف ایک حیوانی ضرورت نہیں بلکہ الہی منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے تاکہ زمین آباد ہو، نسل چلے، محبت قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا فرمایا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، یعنی رات اور دن، نر اور مادہ، خوشی اور غم، زندگی اور موت۔ یہ جوڑ ہی کائنات کا توازن ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کا جوڑ رحمت اور توازن کا نشان ہے۔ اگر انسان اکیلا ہو تو دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، مگر جب ایک دوسرا دل جڑتا ہے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا کی کہانی یہی سبق دیتی ہے کہ انسان کو محبت کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کا تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اگر وہ نیت رکھے کہ حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو رشتہ حضرت آدم اور حوا سے شروع ہوا وہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے،
جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت آدم اور حوا کی کہانی ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ محبت صرف لینے کا نام نہیں، دینے کا نام ہے۔ جب وہ جنت سے زمین پر آئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کبھی چھوڑا نہیں۔ مشکلات آئیں، محنتیں آئیں، مگر وہ ایک ساتھ رہے۔ یہی اصل ازدواجی زندگی ہے۔ جب تک ساتھ ہے محبت ہے، جب محبت ہے تو سکون ہے۔ آج انسان ٹیکنالوجی، دولت، شہرت سب کچھ پا چکا ہے، مگر اگر گھر میں سکون نہیں، محبت نہیں، تعلق نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کو سکون چیزوں سے نہیں، تعلقات سے ملتا ہے۔ بیوی شوہر کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور شوہر بیوی کے لیے اللہ کی پناہ۔ اس لیے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا مطلب تحفظ، پردہ، زینت اور سکون، یہی رشتہ کا اصل مفہوم ہے۔ بس پیغام یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو اماں حوا کے لیے اور اماں حوا کو حضرت آدم کے لیے پیدا کیا، تاکہ انسان سیکھے کہ محبت عبادت ہے، تعلق ذمہ داری ہے اور ازدواجی رشتہ زندگی کی بنیاد ہے۔ جب یہ رشتہ پاکیزگی اور محبت سے بھر جائے تو انسان زمین پر بھی جنت محسوس کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون آئے تو اسے تلاش نہ کرو، اسے پیار کرو، سمجھو اور نبھاؤ، کیونکہ اللہ نے جوڑے صرف پیدا نہیں کیے بلکہ ان کے ذریعہ زندگی کو مکمل کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔